السلام علیکم۔ آج بہت طویل ایک عرصے کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو اپنے چینل پہ شیئر کر دیا جائے، لیکن میں اس وقت آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ملک کے یا پوری دنیا کا کہا جائے، سب سے پہلے جو ٹائٹل ہے میں اس کے متعلق یہ بات کر دوں کہ ہمارے دنیا کے اوپر جو حکومت کر رہی ہیں اس وقت، وہ صاف لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہودی کر رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ اور یہ روڈس چائلڈ جو فیملی ہے، یہ کون ہے، ان کا کیا کردار ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے انڈیا میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، اس سارے کا سارا کریڈٹ صرف یہودیوں کو ہی جاتا ہے۔ اور اس میں ملوث کون لوگ ہیں یہ تو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، اس پہ میں آپ کو ایک چیز بھی بتا دوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو NIC کے مطابق تو ہمارے ملک کی جو آبادی ہے 15 کروڑ وہ مسلمان ہیں NIC کے مطابق، اور باقی جو ہیں وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، ظاہری سی بات ہے، کچھ ہندو ہیں، کچھ عیسائی ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم NIC کے مطابق اگر مسلمان ہیں تو کیا اس کی کیا ایسی بات ہوگی، کیا ایسی سوچ ہوگی میری جس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے قرآن پاک SOPs بتاتا ہے مسلمانوں کی کہ آپ نے ان حدود میں رہنا ہے، اس میں تو ہم فٹی بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم کہاں سے مسلمان ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن آپ اپنا احتساب کر کے خود اپنا سوچ سکتے ہیں کہ آپ اور میں کیا وہی مسلمان ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ لیکن خیر، اپنی میں گفتگو بڑھانے سے قبل میں اپنے دوستوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے نئے چینل پہ آنے والوں کو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا کے اوپر کہیں بھی آپ چلے جائیں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ کرنسی ہوتی ہے، اور کرنسی ہی اس ملک میں جا کے ہم کوئی چیز خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ادروائز اس ملک کے اندر ہمارا کوئی کام نہیں، کیونکہ کرنسی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کرنسی، یہ سارا کچھ، یہ نظام، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ فوڈ سپلائی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول کرنے والا دنیا کے اندر ایک ہی ملک ہے، اور وہ یہودی ہے۔ جو کہ میں یہودیوں کے متعلق آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جتنا بھی پیسے کا مالک ہے، جو ڈالر کا مالک ہے، جو سارے اس نظام کا مالک ہے، ورلڈ بینک ہوگی، فیڈرل ریزرو بینکنگ ہوگی، بینکنگ آف انگلینڈ ہو گئی، IMF ہو گیا، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ روڈس چائلڈ فیملی کے متحد ہے۔ اور یہاں پہ چاہے کسی ملک کی کوئی بھی بینک ہو، اسٹیٹ بینک جیسے پاکستان کی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی ملک کی ہو، وہ متحد انہی بینکوں کی ہے، یعنی ورلڈ بینک، فیڈرل ریزرو بینکنگ اور IMF وغیرہ، یہ ساری ان کے متحداتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی یہ سارے ایشوز چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی وار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہے، اس سب سے جڑا ہوا صرف مسلمان ہے کہ مسلمان کو اٹھنے نہیں دینا، ورنہ مسلمان تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے سود کا، ربا کا نظام اگر کوئی تباہ کر سکتا ہے تو وہ مسلمان کر سکتا ہے۔ اگر قتل و غارت کا نظام اگر کوئی تباہ و برباد کر سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے، اور اگر حق کی بات کی جائے تو وہ بھی مسلمان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حق کی سزا، چور کو ہاتھ کاٹنا، زانی کو کوڑے مارنا، شرابی کو کوڑے مارنا، لوگ سنسار کرنا، یہ جو سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، قرآن پاک میں مسلمانوں کو بتائی ہیں، اس سارے کا نظام اگر کوئی تباہ و برباد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کو تکلیفیں جہاں جہاں پہ دی جا رہی ہیں،
انڈیا کے اندر دی جا رہی ہیں، کشمیر کے اندر دی جا رہی ہیں، چائنا کے اندر دی جا رہی ہیں. حالانکہ چائنا کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چائنا کا میڈیا چائنا کی گورنمنٹ کا ملازم ہے. وہ کس طریقے سے دکھا سکتا ہے کہ مسلمانوں پہ وہاں پہ کون سے ظلم ہو رہے ہیں؟ وہ کبھی نہیں دکھا سکتا. چاہے وہ دوست بھی ہو، لیکن دوست کی آڑ میں وہ بھی اپنا کام وہی کر رہا ہے جو یہودی مسلمان کے ساتھ کرتے آئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، خود بتاتا ہے کہ یہ کافر تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے کبھی بھی خیر خواہ تو ہو ہی نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے کے جو حالات ہیں، ہم لوگ ان کے متحد ہو چکے ہیں ٹوٹلی. اور ہم لوگ اس وار سے نکلنے کا صرف ایک واحد حل یہی ہے، یعنی ہم مسلمان ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، نہ کہ ان لوگوں کے نظام کو ملک کے اوپر نافذ کر کے بیٹھ جائیں. اور آپ اور میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ سب عمران خان کر رہے ہیں، تو دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف آپ اور میں ہیں اس وقت. کیونکہ ہم لوگوں کو اگر کوئی سامنے پیج پہ نظر آ رہا ہے، یاد رکھیے گا وہ ہمارا صرف مسلمان بھائی نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس کے بیہائنڈ جو لوگ ہیں وہ آپ اور میں خوب جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. ہماری بینک، اسٹیٹ بینک کس کی ہے، یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں. ڈالر دنیا کی سب سے بڑی کرنسی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کا گولڈ جتنا ہے وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا. اور اس وقت دنیا کے اوپر دیکھ لیں کہ صرف ڈالر ہی سے ہر کرنسی کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ ڈالر کو مانو گے تو تمہیں سب کچھ ماننا پڑے گا، ادروائز تمہاری کوئی کرنسی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. اور اس کے لیے استعمال کس کو کیا جا رہا ہے؟ امریکہ کو، عیسائیوں کو. اور مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کل تک عیسائیوں کے دشمن تھے یعنی یہودی، آج وہ ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. شاید عیسائیوں کو یہ بات بھول گئے ہیں کہ یروشلم کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح آئے تھے تو وہاں پہ کس چیز کا کاروبار ہو رہا تھا، اور یہ بیٹھ کے سود اور ربا کا جو نظام چلا رہے تھے، یہ لوگ کون تھے؟ جب ان کے تختے پلٹ دیے گئے، جب ان کو مارا پیٹا گیا، تو وہ کون لوگ تھے؟ جب رومن امپائر کو کھڑا کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ لوگ کون تھے؟ شاید آپ بھول چکے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا، ہم یہودیوں کے علاوہ دنیا کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے اسے مارنا، قتل کرنا، اس کا خون بہانا ہمارے اوپر جائز ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اور آج عیسائی اسی کے ساتھ مل کے دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی نے آ کے ان چیزوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی. اگر انہوں نے سدھارنے کی کوشش کی گئی تو انہیں مار دیا گیا. اگر کوئی ایک اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے. جب آپ پوری قوم سب ایک پیج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور بات کریں گے، تب یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ مسلمان کو اگر مارے تو اس نے پوری انسانیت کو مارا. جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ آپ اور میں جانتے ہیں، مسلمان جانتے ہیں. انڈیا ہندو اس وقت صرف جو کر رہا ہے، انڈیا کے شدت پسند ہندوؤں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اسرائیل کی چال چل رہا ہے. جو اسرائیل کا غلام ہے، جو اس کے تلوے چاٹتا ہوا اس کے پاس پہنچا ہے کہ میں مسلمانوں سے تنگ ہوں، اور اس نے اسے بتایا ہے کہ ان کے اوپر جبر ڈالو، ظلم کرو. مسلمانوں کا نظام تباہ و برباد کرنے کی ایک سازش بنائی گئی. خلافت خلفائے راشدین کے بعد آل امیہ نے بدماشیاں کی، اس کے بعد عباسی آئے، فاطمی آئے، جو بھی آیا اس نے نظام قائم کرنے کی کوشش کی. لیکن ہر بار ان عیسائیوں کی طرف سے، ان یہودیوں کی طرف سے ہم نے مات کھائی، کیونکہ عیسائی ہی اصل میں
ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان پہ اعتبار کر کے دنیا کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارا رواں ان لوگوں کا قرضائی ہو چکا ہے، تم بک چکے ہو، تمہارے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ ان کا دفاع کر سکو، ان سے نجات حاصل کر سکو۔ اور آپ اور میں بیٹھ کے صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان سب کچھ کر رہا ہے۔ عمران خان کسی کھیت کی مولی بھی نہیں ہے شاید۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اس سود اور ربا کے نظام سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ فحاشی ہوگی، یہ میڈیا کنٹرول ہو گیا، یہ انٹرنیٹ ہو گیا، یہ فوڈ سپلائی ہوگی، یہ میڈیسن سپلائی ہوگی، یہ کرنسی سپلائی ہوگی، یہ سارا نظام سنبھالنے والے صرف ایک ہی لوگ ہیں اور وہ یہودی ہیں۔ ہمیں اس وقت ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ ہم اس وقت یاد رکھیے یا تو روزگار میں دفن ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ہم دفن ہیں نشے کی لت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو ہمیں ہوش تک نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کا بازار اتنا گرم ہو چکا ہے کہ آئے دن لوگ مارے جا رہے ہیں، آئے دن لوٹے جا رہے ہیں۔ کراچی کے نظام کی یا کہیں کے نظام کی اگر بات کی جائے تو دھرم بھرم ہو چکا ہے، چاہے اس اقتدار میں پیپلز پارٹی آئے، چاہے نواز شریف آئے یا کوئی بھی آئے، یہ ملک اس وقت ایسی جگہ پہ کھڑا ہے آپ اور میں جہاں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری بربادی کیا ہو چکی ہے۔ پیٹرول 160 روپے لیٹر ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والا، کنٹرول کرنے والا صرف ایک ہی ہے، یہودی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھنے ہوں گے۔ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، اور وقت کے جو علماء کرام جو گورنمنٹ کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ آپ سمجھائیں، گورنمنٹ والوں کو، کہ یہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، تب بھی یہ ملک سدھر سکتا ہے، ورنہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ صرف یہی ہے کہ سود اور ربا کو ختم کیا جائے، اور بینکنگ سسٹم کو ایک جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اسی نے تباہ و برباد کر کے لکھ دی ہے۔ پوری دنیا اس وقت اگر تباہ و برباد ہے معیشت کے حوالے سے، اکنامکس وار جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ بینک سسٹم نے تباہ و برباد کیا ہے سب کچھ۔ ہم پورے کے پورے قرضائی ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ بولنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن بول اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اس سسٹم کو کسی نے صحیح کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، وہ آپ اور میں شاید جانتے بھی نہیں۔ ہاں، البتہ آپ کو کتابیں ضرور بتائیں گی۔ لاسٹ ٹائم ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا آفتاب اقبال صاحب کا، اس کے اندر بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں شاید یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو بس دفن ہیں اسی روزگار کمانے کے اندر۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، اس مشکلات سے نکالے اور اس نظام کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور جب تک ہم مومن نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، جب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے تب تک ہم کافروں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم یقیناً کافروں پہ غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔